بسم اللہ الرحمن الرحیم صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین گرامی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 138 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ رب ذوالجلال نے اس آیت میں ایک ایسی بات کو بہت ہی مختصر انداز میں بیان کیا ہے کہ جس کی اگر وضاحت کی جائے اور جس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو ہماری دنیا اور آخرت کی دونوں زندگیاں سنور سکتی ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے صبغۃ اللہ، اے ایمان والو، اے لوگو، اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور اللہ سے زیادہ اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اس اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک اور پیرائے میں بیان فرمائی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں ان صفات سے اپنے آپ کو مزین کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ کے جو اخلاق ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ ہے، اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرو۔ آئیے ماہ صیام کی اس مناسبت سے اور قرآن مجید کی اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اللہ کے کچھ رنگوں کو تلاش کرتے ہیں اور پھر اپنی زندگیوں میں اس کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کس طرح اور کس حد تک اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ پہلی بات، جب اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رنگ کو اختیار کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سنتیں اپنے لیے بنا رکھی ہیں، جس طریقے سے وہ اپنی کائنات کو چلا رہا ہے، اس میں جن اصولوں اور بنیادوں کو اس نے اپنے اوپر لاگو کر رکھا ہے، اس کا مطالعہ کرو، اس پر غور و فکر کرو اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو اور اپنے معاشرتی نظام کو اور اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العزت نے اپنی اس کائنات کو جس طریقے سے چلا رکھا ہے، اس میں دو باتیں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ نمایاں ہیں۔ ایک بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اور یہ بات قرآن مجید کی بے انتہا آیات میں، بے شمار آیات میں چھپی ہوئی ہے۔ اللہ نے وہ ساری آیتیں جن میں غور و فکر کا حکم دیا ہے، اگر آپ اس پر غور کریں گے تو ہر ایک غور کے نتیجے میں، سوچ و بچار کے نتیجے میں یہ بات ہمیں حاصل ہوگی کہ اللہ واقعی انتہائی خوبصورت ہے۔ اس نے اپنی کائنات کو، اپنے نظام کو بہت ہی خوبصورت بنا رکھا ہے اور خوبصورتی کو قائم رکھنے کے لیے اس نے اعتدال کو اور توازن کو ایک اصول کے طور پر اپنایا ہے۔ اللہ کی کائنات میں نباتات کی دنیا کا جائزہ لے لیں، حیوانات کی دنیا کا مطالعہ کر لیں، حشرات کی دنیا کے بارے میں تحقیق اور ریسرچ کر لیں، اس کی ہواؤں، سمندروں، دریاؤں، بادلوں کے بارے میں غور و فکر کر لیں، اس کی زمین میں کھلے میدانوں، بلند و بالا پہاڑوں اور اونچی نیچی غیر ہموار زمین کے علاقوں اور اس کے ساتھ ساتھ صحراؤں اور سمندروں پر غور کر لو، اس کے چاند ستارے کی گردش پر غور کر لو،
ہر چیز میں ہمیں یہ بات دکھائی دیتی ہے کہ اللہ نے اپنی کائنات کو انتہائی شاندار، انتہائی خوبصورت اور انتہائی بہترین انداز میں بنا رکھا ہے۔ اس خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے اس نے ایک تنظیم قائم کی ہے اور ہر ایک چیز کو بڑے منظم انداز میں ایک سسٹم کے تحت چلا رکھا ہے، جس کی وجہ سے کائنات میں خود بخود حسن برقرار رہتا ہے، خوبصورتی قائم رہتی ہے، اور جہاں کہیں بھی کوئی گندگی ہو، کوئی خرابی ہو، کوئی فساد رونما ہو جائے تو اس کا سد باب خود بخود ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پودوں کی دنیا میں اللہ رب العزت نے کچھ موسم ایسے بنا رکھے ہیں کہ جن موسموں میں وہ اپنے پودوں کی صفائی کرتا ہے۔ جو پتے جوان ہو کر اس کائنات کو، ہماری زمین کو آکسیجن فراہم کرنے کی ذمہ داری پوری کر چکے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بدلنے کے لیے ایک موسم متعین کر دیتا ہے کہ اب انہوں نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی، اب انہیں جانا چاہیے، اب ان کی جگہ پر نئی پود کو اور نئی نسل کو آنا ہے، جس میں جوانی بھی ہو، جس میں طاقت بھی ہو، جس میں توانائی بھی ہو، تاکہ وہ میری دنیا میں رہنے والے انسانوں کو اور مخلوقات کو بہتر طریقے سے آکسیجن مہیا کر سکیں۔ اور اس کے لیے موسم خزاں بنایا، اس کے لیے کچھ ایک ایسے کیڑے مکوڑے بنائے جو ان زرد پتوں کو ختم کر دیتے ہیں، ایسے چرند پرند بنائے جو باقاعدہ جو چیز بھی خراب ہو چکی ہو، جس کی مدت پوری ہو چکی ہو، جس نے اپنا کام مکمل کر لیا ہو، اس کو یہاں سے ختم کر کے نئی پود اور نئی نسل کے آنے کا راستہ ہموار کرتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے۔ اس نظام کو ختم کر دیا جائے تو اس دنیا کی رونق، اس دنیا کی زندگی ختم ہو کے رہ جائے گی۔ پرانے پتے بوڑھے ہو جائیں گے، توانائی ان کی ختم ہو جائے گی، آکسیجن دینے والی طاقتیں ان کے اندر سے آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، اور دنیا والوں کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ اور یہ صرف ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی زمین پر جو صرف نباتات کی دنیا اگا رکھی ہے، ان نباتات کی دنیا کو محفوظ کرنے کے لیے اس نے چرند پرند کو اور حشرات کو بھی اس میں لگا رکھا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے کی ایک نئی تحقیق کہ جو بالکل مکمل متفق علیہ تحقیق ہو چکی ہے، سائنسدانوں نے یہ کہا کہ اگر دنیا میں سے صرف شہد کی مکھی کو ختم کر دیا جائے تو ساری دنیا میں موجود ساری کی ساری مخلوقات کچھ عرصے کے بعد مر جائے گی، کسی کا وجود باقی نہیں رہ سکتا۔ اب آدمی حیران ہو کے سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ جناب شہد کی مکھی کا کام تو شہد بنانا ہے، اور دنیا سے اگر شہد ختم بھی ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ نہیں، ہر ایک چیز منظم طریقے سے دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، مربوط ہے، اور ان میں سے کسی ایک چیز کو ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی تو باقی سب کے سب اس سے متاثر ہو کر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ نباتات کی دنیا میں نمو کی طاقت ختم ہو جائے گی، کیونکہ شہد کی مکھیاں اور اس جیسی دیگر جو حشرات کی مخلوقات ہیں، یہ باقاعدہ مختلف پودوں سے ذرات لے کے ایک پودے سے دوسرے پودے، ایک پھول سے دوسرے پھول تک جاتی ہیں، اور جن کی وجہ سے پھولوں کے اندر پھل پیدا ہوتے ہیں، پھولوں میں رنگ پیدا ہوتے ہیں، پھولوں میں ذائقے پیدا ہوتے ہیں، جو بعد میں جا کر نئے درختوں، نئے پودوں، نئے پھلوں کی بنیاد بنتے ہیں، اور ایک باقاعدہ ایک سائیکل ہے، ایک نظام ہے جس کے مطابق اللہ رب العزت نے اس کو چلا رکھا ہے۔ اور اس میں ایک معمولی سی حقیر چیز کو بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ بھی بے سود اور بے فائدہ نہیں بنا رکھی، اس کے نظام کو ختم کر دیا جائے تو پورا کا پورا نظام تلپٹ ہو کے رہ جاتا ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے نے ایک بہت بڑا مچھلیوں کا فارم بنایا، کسی نشیبی علاقے میں بہت بڑی جھیل اس کے قبضے میں آ گئی، مچھلیوں کے اس نے اس کے اندر بچے اور انڈے رکھوا دیے، مچھلیاں کی پیداوار بڑھنا شروع ہو گئیں، اور پھر اس نے دیکھا کہ مچھلیاں جیسی ہی پیداوار اس کی بڑھ رہی ہے
تو بے شمار قسم کے بگلے اور آبی پرندے وہ حملہ آور ہو رہے ہیں اور اس کی مچھلیاں ختم کر رہے ہیں یا اس کو کھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس نے شکاریوں کو جال لگانے پر مامور کر دیا، فائرنگ کر کے اور شکاریوں کو اس کو مارنے پر مامور کر دیا، اور 2-3 سال کی مسلسل کوشش سے اس نے آنے والے آبی پرندوں کو ختم کر دیا اور کسی کو آنے کی اجازت نہ دی۔ جہاں بھی کوئی آبی پرندہ ملتا اس کو شکار کر لیتے۔ جیسی آبی پرندے ختم ہوئے، اگلے سال اس کی جھیل میں ساری کی ساری مچھلیاں مر گئیں، ایک بھی مچھلی اس کے اندر زندہ نہ رہی۔ پھر ماہرین سے رابطہ کیا گیا تو ماہرین نے بتایا کہ جناب جن پرندوں کو آپ لوگوں نے ماروا دیا ہے، یہ پرندے صرف مچھلیوں کا شکار نہیں کرتے بلکہ ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد بیمار مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی جھیل کی صفائی ہوتی رہتی ہے اور آپ کی صحت مند مچھلیوں کو پروان چڑھنے اور توانا ہونے کا موقع ملتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نظام میں کہیں کوئی خرابی نہیں ہے، اس لیے یہ اللہ کا ایک رنگ ہے، یہ اللہ کا ایک رنگ ہے۔ اور میں نے اس آیت کا انتخاب اس وجہ سے کیا کہ ہم نے اپنی دنیا کو تباہ کرنے کے لیے ان تمام طریقوں پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی سنت اور اللہ کے رنگ کے خلاف ہے۔ اللہ کا ہر کام خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو بحال کرنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی سسٹم بنانا پڑے گا۔ آپ سسٹم اور نظام کی خلاف ورزی کریں گے تو خوبصورتی ختم ہو جائے گی، خوبصورتی خراب ہوگی تو آپ کی زندگی میں سوائے فساد کے، سوائے خرابی کے، سوائے پریشانی کے اور کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے ایک سسٹم کو اپنانا، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک اور بڑی خوبصورت بات اپنی سنت کے طور پر اختیار کر رکھی ہے، اور وہ سنت یہ ہے اللہ رب العزت کی کہ اس کی مخلوقات کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں، جس کے بغیر اس کی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی یا جس کے بغیر اس کی مخلوق ترقی نہیں کر سکتی، ان بنیادی ضرورتوں کو وافر مقدار میں سب کے لیے آزاد اور کھلا چھوڑ رکھا ہے۔ اس نے اس کے راستے میں رکاوٹیں نہیں کھڑی کر رکھی، اس کو پابند نہیں کیا ہوا کہ جناب یہ چیز فلاں کو تو ملے گی اور فلاں کو نہیں ملے گی۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے اپنی اس کائنات کے نظام میں آزادی کو بنیاد بنایا کہ بنیادی ضرورتوں کی تمام چیزیں اور تمام وسائل، تمام ذرائع، تمام اسباب وہ سب کے لیے یکساں کھلے ہونے چاہیے، اور پھر اس کے بعد ہر ایک مخلوق کو اس بات کی اجازت دے دی کہ تم اب محنت کرو اور اپنی محنت کے مطابق ان وسائل اور اسباب میں سے اخذ کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرو۔ زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے روشنی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ اللہ نے روشنی کو ساری مخلوقات کے لیے بالکل عام کر دیا اور راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنائی۔ کسی مخلوق کے بارے میں یہ حکم صادر نہیں ہوا کہ میرے سورج کی روشنی سے پرندے تو فیضیاب ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ فضاؤں میں اڑ سکتے ہیں، لیکن یہ پودے نہیں فیضیاب ہو سکتے۔ فلاں جانور تو اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، فلاں جانور نہیں فائدہ اٹھا سکتا۔ انسانوں کا یہ والا طبقہ تو اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور یہ والا طبقہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اس کی روشنی، اس کی ہوائیں، اس کے پانی کے ذرائع، اس کی زمینیں، صحت برقرار رکھنے کے لیے بنیادی غذا کی ضرورت، اور جو بھی اس کی بنیادی چیزیں ہیں جس کے بغیر اسباب ختم ہو جاتے ہیں یا اسباب میں خلل پیدا ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو سب کے لیے عام کر رکھا ہے۔ انسانی معاشرے کو ہمیں بھی یہی رنگ سکھایا گیا کہ لوگو تم انسان ہو اور تمہیں ہم نے سب سے زیادہ معتبر اور عقل مند اور باشعور بنایا ہے، تم میرے اس نظام پر غور کرو اور میرے اس رنگ کو اپناؤ، اس کی بنا پر تمہارا معاشرہ زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ انسانی معاشرے کے لیے بنیادی ضرورتیں کیا کیا ہیں؟ انسانی معاشرے کے لیے بنیادی ضرورتیں اس کی خوراک، اس کی صحت، اس کی تعلیم، اس کے اسباب اور اس کے ذرائع پر پابندی نہیں لگنی چاہیے، اس کے درمیان میں رکاوٹیں کھڑی نہیں ہونی چاہیے۔ انسانی معاشرے کو ایسا سسٹم اور ایسا نظام بنانا چاہیے کہ جس میں کوئی شخص کاروبار کرنا چاہے اسے کاروبار کی سہولتیں میسر ہوں،
جس میں کوئی ملازمت کرنا چاہے ملازمت کی سہولتیں میسر ہوں، جس میں کوئی اپنے فن کو استعمال کرنا چاہے اسے اپنے فن کو استعمال کرنے کی سہولتیں میسر ہوں، اور ہر ایک شخص اپنی اپنی صلاحیت کو پورے طریقے سے پروان چڑھاتے ہوئے اسے کارآمد بنانے کے لیے اگر آگے بڑھتا ہے تو معاشرہ اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑی نہ کرے۔ ہم نے اپنے معاشرے میں اللہ کے اس رنگ کو ختم کر دیا اور انسانوں کی بنیادی ضرورتوں کے راستے میں مختلف قسم کی ہرڈلز کھڑی کر دی، رکاوٹیں کھڑی کر دیں۔ ابھی میٹرک اور ایف ایس سی اور ایف اے کے امتحانات کے رزلٹ آ رہے ہیں، 900 950 1000 نمبر بچے لے رہے ہیں، لیکن ان بچوں کے ایسے ذہین بچوں کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ آپ کا تعلیمی نظام ہے۔ کسی اچھے تعلیمی ادارے میں کوئی ذہین طالب علم اس وقت تک داخلہ نہیں لے سکتا جب تک اس کی پشت پناہی کرنے کے لیے ایک بڑا مالی وسیلہ موجود نہ ہو، لاکھوں روپے اس کے گھر میں موجود نہ ہو کہ جس کی بنا پر وہ بچہ اپنی تعلیم کو آگے بڑھا سکے۔ اس وقت تک وہ ہونہار بچہ اپنی تعلیم کو مکمل نہیں کر سکتا۔ اور اگر کسی گھر والے کو اور کسی خاندان کو، میاں بیوی کو اللہ رب العزت نے 4-5 بچوں سے نواز رکھا ہے اور سارے ذہین ہیں، سارے محنتی ہیں، تو وہ اپنے بچوں کو اگر تعلیم سے محروم کرتا ہے تو اس کا بنیادی سبب ہمارے نظام تعلیم میں فیس ایک بہت بڑی بنیادی رکاوٹ ہے۔ ہم نے اس کو بظاہر یہ کہا تو نہیں کہ ہم غریبوں اور متوسط طبقے کے رہنے والوں کو تعلیم کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتے، لیکن ہم نے سسٹم کو ایسا بنا دیا ہے کہ خود بخود رکاوٹ کھڑی ہو گئی ہے۔ صحت ہر ایک بندے کی بنیادی ضرورت ہے، لیکن اس صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ہم نے جس سسٹم کو اپنانا چاہیے، جو سب کے لیے عام ہونا چاہیے، ہم نے اس کو مختلف طبقات تک محدود کر کے رکھ دیا۔ صاف ستھرا پانی ایک خاص طبقہ ہی حاصل کر سکتا ہے، سب لوگ حاصل نہیں کر سکتے۔ صاف ستھری فضا ایک خاص طبقہ حاصل کر سکتا ہے، سب لوگ وہ صاف ستھری فضا حاصل نہیں کر سکتا۔ ہمارے شہروں کا نظام، ہماری آبادی کا نظام، اس کو ہم نے بالکل ختم کر کے رکھ دیا، اور اس کی وجہ سے صحت خراب، ذہنی پریشانیوں میں اضافہ، ہونہار اور طالب علم اور انتہائی ذہین قسم کے بچے اپنی تعلیم مکمل نہ کرنے کی وجہ سے، اپنی ملازمت حاصل نہ کرنے کی وجہ سے، اپنے فن کو بنیادی طریقے سے اور اچھے طریقے سے استعمال نہ کرنے کی وجہ سے فرسٹریشن کا شکار، اور یہ سارا کا سارا معاشرے کی خرابی، اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے رنگ کو اختیار کرنے کے بجائے اس کی مخالفت کرنا شروع کر دی۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ صبغۃ اللہ، اے لوگو اللہ کا رنگ اختیار کرو، ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور اللہ کے طریقے اور اللہ کی سنت اور اللہ کے بنائے ہوئے نظام سے بہتر نظام کون سا ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ صحت ہر ایک انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس کے راستے میں ہم نے سسٹم ایسا بنا دیا کہ خود بخود رکاوٹیں کھڑی ہونا شروع ہو گئیں۔ کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ ہم بیماروں کا علاج نہیں کریں گے، لیکن وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ ہاں پیسے ہیں تو علاج کریں گے۔ تو گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہم تمہارا علاج نہیں کریں گے جب تک کہ تمہارے پاس بہترین سرمایہ موجود نہیں ہے، بڑی مقدار میں پیسہ موجود نہیں، ہم تمہارا علاج نہیں کریں گے۔ اور اسی وجہ سے خود ہماری سرزمین پاکستان میں ایسے لاکھوں مریض بڑی مہلک بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں کہ ان کے پاس بہتر وسائل موجود نہیں ہیں۔ اور اس میں صرف ان ڈاکٹرز کا قصور نہیں ہے، بلکہ بنیادی قصور اس سسٹم کا ہے جس کی وجہ سے یہ ساری کی ساری خرابیاں وجود میں آ رہی ہیں۔ اس لیے کہ تمام تر سہولتیں سمٹ کر چند افراد تک محدود ہو کے رہ جاتی ہیں۔ جان، مال اور عزت کی حفاظت، اس کے بغیر کوئی معاشرہ، کوئی انسان ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ ہر ایک انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ ہر شخص کو اپنی عزت چاہیے، ہر شخص کو اپنی جان اور اپنے مال کی حفاظت چاہیے، اور یہ ایک نظام کے تحت ہو سکتا ہے۔ اور ہم نے جان اور مال اور عزت کی حفاظت کے لیے بھی بظاہر یہ کہا نہیں ہے کہ اس پر غریبوں کا حق نہیں ہے یا اس پر عوام کا حق نہیں ہے، لیکن ہمارا طرز عمل یہ بتا رہا ہے کہ اس پر عوام کا حق نہیں ہے،
جان اور مال اور عزت کی حفاظت کی ضرورت صرف ایک خاص طبقے کو ہے، جس کے لیے پورے ملک کے وسائل اکٹھے کر کے ان کی جان اور ان کے مال اور ان کی عزتوں کی حفاظت پہ مامور کر دیا جاتا ہے۔ پہلے اسلام آباد میں صرف چند بڑی سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں، اب وہ دائرہ سمٹتے سمٹتے ایک ایک گلی تک پہنچ چکا ہے، اور اسلام آباد کی بے شمار گلیاں تقریباً بند کی جا چکی ہیں کہ وہاں کوئی شخص داخل نہ ہو سکے۔ سبب کیا ہے؟ کہ یہ وی آئی پی گروہ کا ایک طبقہ ہے، ایک علاقہ ہے کہ جہاں پر کوئی عوامی بندہ جو ہے، عوام سے تعلق رکھنے والا کوئی بندہ جائے گا تو پھر ان کی عزت اور ان کی جان اور ان کے مال، یعنی اس وی آئی پی طبقے کی جان اور مال اور عزت کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ بالکل وہی کانسیپٹ جو شودروں اور برہمنوں کے درمیان میں پایا جاتا تھا، جو ہندوؤں کے ہاں پایا جاتا ہے کہ عزت کے لائق صرف برہمن قوم ہے، شودروں کو کوئی عزت کی لائق ضرورت نہیں ہے۔ اچھا لباس برہمن پہنیں گے، شودر اچھا لباس نہیں پہن سکتے۔ اچھے تعلیمی اداروں میں برہمن حاصل کریں گے تعلیم، شودر اچھے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ ہم بن کہے اس نظام کی طرف مسلسل بڑھ رہے ہیں جو اللہ کا نظام نہیں ہے، جو اللہ کا سسٹم نہیں ہے، اللہ کا رنگ نہیں ہے۔ اور اللہ کا حکم ہے کہ اے لوگو اللہ کا رنگ اختیار کرو، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ سامعین محترم، مثال غور کرنے کی بات ہے۔ بلال حبشی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا دیا تھا؟ کیا کہ بہت بڑی عمارت بنا کے پلازے کا مالک بنا دیا تھا انہیں، یا کسی بہت بڑے مکان کا مالک بنا دیا تھا انہیں، یا کسی وزارت کا قلمدان ان کے ہاتھ میں تھما دیا تھا، یا کسی لشکر کی قیادت ان کے ہاتھ میں دے دی تھی، یا کسی ادارے کا سربراہ بنا دیا تھا انہیں؟ بلال حبشی ہی رہا اپنی موت کے آخری لمحے تک۔ جو عوام کھاتے تھے وہ بھی کھاتا تھا، کبھی بھوک کبھی پیاس، کبھی مل گیا کبھی کھا لیا، کبھی نہ ملا تو نہ کھایا۔ لیکن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ تمہیں اسلام لانے سے کیا فائدہ ملا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اسلام لانے سے یہ فائدہ ملا ہے کہ ہمارے رسول نے یہ بات فرمائی ہے کہ آقا اور غلام میں کوئی فرق نہیں ہوتا، سردار میں اور سردار کے نوکر میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یہ میرے آقا نے اور ہمارے رسول نے ہمیں یہ عزت عطا کی ہے۔ بلال حبشی کو اور کوئی چیز نہیں ملی تھی، اسے عزت مل گئی تھی کہ تم کسی بھی سردار سے کم نہیں ہو۔ کسی مجلس میں تم بیٹھو گے وہیں بیٹھ سکتے ہو جہاں سردار بیٹھ سکتا ہے، جہاں آقا بیٹھ سکتا ہے، جہاں مولا بیٹھ سکتا ہے، وہاں بلال بھی بیٹھ سکتا ہے۔ ایک گرے ہوئے معاشرتی اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے گرے ہوئے فرد کو اوپر اٹھانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اور یہ اللہ کا رنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو اس اعتبار سے ٹریٹ کرتا ہے کہ بنیادی ضرورتیں جو ہر ایک مخلوق کی ہونی چاہیے، اور خاص طور پر انسان کی، اس کو سب کے لیے عام کیا جائے، اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی نہ کی جائیں۔ یہ ہے اللہ کا رنگ۔ اور اگر ہم اس کے حوالے سے اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، اپنے خاندانوں کا جائزہ لیں، خود اپنی ذات کا جائزہ لیں، تو ہم اس رنگ کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر اس حوالے سے جائزہ لیں تو حقیقت ایسی لگتی ہے کہ جیسے رمضان ہمارے معاشرے میں آیا نہیں ہے، اس لیے کہ رمضان تو ہمیں تقوی سکھانے کے لیے آیا ہے، اور تقوی یہ ہے کہ اللہ کی بات مان لو۔ جو اللہ کی بات نہیں مانتا وہ تقوی کیسے اختیار کر سکتا ہے؟ سامعین محترم، دو انتہائی چھوٹی چھوٹی سی باتیں۔ اللہ رب العزت کا ایک رنگ یہ بھی ہے کہ وہ کھانے پینے سے اپنے آپ کو اس نے بالکل آزاد کر رکھا ہے۔ ہم اللہ نہیں بن سکتے، نہ ہی اس کا تصور کیا جا سکتا ہے، اس کا تصور کرنا بھی کفر ہے، لیکن اللہ کے رنگ کی مشابہت اختیار کرنا بھی اللہ کو پسند ہے، اور یہ روزہ ہمیں اس مشابہت اختیار کرنے کا ایک سلیقہ دے رہا ہے کہ اللہ جو ہے وہ کھاتا پیتا نہیں ہے،
اے لوگو تم بھی صبح سے لے کر مغرب تک کچھ کھانا پینا نہیں ہے تم نے. یہ اس رنگ کی مشابہت اختیار کرنے کی ایک صورت ہے, مشابہت اختیار کرنے کی صورت ہے. اللہ کا دوسرا رنگ یہ ہے کہ اللہ کھاتا نہیں ہے لیکن کھلاتا ہے. اور رمضان کی یہ صفت ہمیں, یہ صورت ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ کے اس رنگ کو بھی اختیار کرنے کی کوشش کرو کہ کھاؤ کم اور کھلانے کی کوشش زیادہ کرو. یہ اللہ کا حکم ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, یہ اولیاء اللہ کی عادت رہی ہے, اس کو اختیار کرنا چاہیے. اللہ رب العزت کا ایک اور طریقہ آیت الکرسی میں آپ پڑھتے ہیں کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. رمضان کی راتیں ہمیں یہ والا رنگ عطا کر رہی ہیں کہ پہلے اگر تم لمبی سویا کرتے تھے تو اب نیند کو مختصر کر دو. اللہ نہیں بن سکتے, اللہ کی صفت کو پورا اختیار نہیں کیا جا سکتا, اس کے بارے میں سوچنا بھی کفر ہے, لیکن اس کی مشابہت اختیار کرنا یہ اللہ کو پسند ہے, کیونکہ یہ اللہ کے ایک رنگ ہے. اور اللہ کا حکم ہے کہ صبغۃ اللہ, اللہ کے رنگ کو اختیار کرو. کم سونا, کم کھانا. اللہ بولتا نہیں ہے زیادہ, اللہ کام کرتا ہے زیادہ, بہت کم بولتا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے کہیں جا کر نبیوں میں پورے نبیوں کی داستانیں پڑھ لیں تو 2-4 نبیوں سے بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے. اللہ کم بولتا ہے لیکن اللہ کام کرتا ہے. کل یوم ہوا فی شان, ہر روز نئی مہمیں, نئے کارنامے, نئے انداز, نئے جہان آباد کرنے کے کام, ہمیشہ مصروف عمل رہتا ہے. ہمیں یہ رنگ دکھایا گیا ہے کہ لوگوں باتیں کم کرو, کام زیادہ کرو. کام کی وجہ سے تمہاری پہچان ہونی چاہیے. اگر میری پہچان میری کام کی وجہ سے نہیں ہو رہی تو میری اس بات کا کوئی رنگ کسی پر اثر نہیں کرے گا. میں کہتا ہوں کہ کم کھاؤ اور میں اتنا کھاتا ہوں کہ حلق بھی اس کے لیے پریشان ہو جائے کہ اب مزید گنجائش نہیں ہے. سارا دن تو اس پر عمل کرتے رہے کہ اللہ کھاتا نہیں ہے, اور انسان کو کم کھانا چاہیے سنت کو اختیار کرتے ہوئے. اور افطاری کا موقع ہے تو پھر سارے جہان کی بھوک اکٹھی کر کے اس پر اس طرح پل پڑنا کہ شاید اس کے بعد دوبارہ کھانے کی نوبت نہیں آ سکے گی, یہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں سکھا رہا. اللہ تعالیٰ کا پورے دن کے وقت بھوکا رکھنا کیا مقصد ہے کہ تم اپنی صحت کو خراب کر دو دوبارہ؟ تعلیم یہ نہیں ہے. تعلیم تو اللہ کے رسول کی ہے کہ رسول اللہ روزہ رکھتے ہیں, کبھی کھجور سے افطار کر رہے ہیں, کبھی پانی سے افطار کر رہے ہیں, روٹی مل گئی تو روٹی سے افطار کر رہے ہیں. روٹی مل گئی ہے اور بھوکا کوئی اور آ گیا تو اپنی روٹی اٹھا کے اس کو دینے والے ہیں. طریقہ تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے. پاکستان میں اس وقت بھی غربت کی وہ انتہا موجود ہے کہ جس میں پاکستان کے رہنے والے ہزاروں لوگ پورا سال گوشت نہیں کھا سکتے, پورا سال گوشت نہیں کھا سکتے. سامعین محترم, غور و فکر کی بات ہے. اللہ کا رنگ اختیار کرنے کی صورت اختیار کرو. اللہ کے رنگوں پر غور کرو گے تو جس رنگ کو بھی آپ غور کرو گے وہی رنگ آپ کو شاندار دکھائی دے گا. اس رنگ کو اپنانے کی کوشش کریں گے تو ہمارا رمضان یقیناً ہمارے لیے باعث برکت بن جائے گا, ہمارے روزے بہتر ہو جائیں گے. اللہ آسانیاں پیدا کرتا ہے, اور ہمارے تاجروں نے, ہمارے حکمرانوں نے, ہمارے سرمایہ دارانوں نے اس پر تو بالکل عمل نہیں کیا. جو پھل آپ کو 60 روپے کلو ملتا تھا رمضان سے پہلے, روزے سے پہلے, ادھر چاند دکھائی دیا اور ادھر وہ 160 ہو گیا. یہ تو مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے, یہ تو انسانوں کا طریقہ بھی نہیں ہے کہ دوسروں کی ضرورت سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے تم اپنی مہنگائی میں اضافہ کر دو اور کہو کہ جناب اسی رمضان میں کمانا ہے اور پورے سال میں کھانا ہے. یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ نہیں. آسانیاں پیدا کرو. ہم یہود و نصارہ پر الزام لگاتے ہیں لیکن کرسمس کے دن میں ان کے ٹریولنگ کے ریٹس کم ہو جاتے ہیں, ان کے ہوٹلوں کے ریٹس کم ہو جاتے ہیں, ان کی سبزیوں کے ریٹس کم ہو جاتے ہیں, ان کے راستے میں چلنے والوں کی سہولتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں وہ, اور ہم الزام ان پر لگاتے ہیں. اللہ کے رنگ کو اختیار کرو. اللہ کے رنگ میں شاندار خوبیاں ہیں, اسی میں ہماری بہتری ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.